اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شان مصطفی۔ عمومی اصول کے مطابق خاندان پہلے ہوتا ہے اور اس میں سے کسی فرد کا انتخاب بعد میں ہوا کرتا ہے، لیکن یہاں بات ہی نرالی ہے، یعنی فرد پہلے سے منتخب ہے اور خاندان بعد میں۔ حضرت سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیک الصلاۃ والسلام، آپ کب سے منصب نبوت پر ہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نبی تھا جب کہ حضرت آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدی۔ ابھی حضرت آدم علیہ السلام اپنے تخلیقی مراحل سے گزر رہے تھے، جبکہ میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منصب نبوت پر فائز بھی ہو چکے تھے۔ گویا خاندان کے جد اعلیٰ ابھی روح و جسم کے درمیان تھے، جبکہ فرد محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم منتخب ہو بھی چکے تھے۔ پھر یہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم جس گھرانے سے ہوتے گئے، وہی گھرانہ مصطفیٰ یعنی منتخب ہوتا چلا گیا، جیسا کہ حضرت سیدنا عباس بن ابی المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول محترم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس میں شک نہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو مجھے اس جماعت میں رکھا جو سب سے اعلیٰ تھی، پھر جب ان کے دو گروہ بنائے تو مجھے اس گروہ میں رکھا جو سب سے اعلیٰ تھا، پھر جب قبائل بنائے تو مجھے بہترین قبیلہ میں رکھا، پھر جب خاندان بنائے تو مجھے سب سے اعلیٰ خاندان میں رکھا، پس میں سب سے اعلیٰ خاندان کا سب سے اعلیٰ فرد ہوں۔ اعلیٰ ترین نسب کائنات ہستی میں عظیم المرتبت اور افضل ترین نسب حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ہر زمانہ میں بنی آدم کے بہترین قرن میں منتقل کیا گیا، یہاں تک کہ مجھے اس قرن میں پیدا کیا گیا کہ جس میں ہوں۔ بخاری شریف۔ صحیح مسلم میں ہے کہ حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حق تعالیٰ نے اولاد اسماعیل علیہ السلام سے کنانہ کو برگزیدہ کیا، کنانہ سے قریش کو، قریش سے بنی ہاشم کو، اور بنی ہاشم سے مجھ کو برگزیدہ فرمایا۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوق سے انتخاب فرمایا تو اولاد آدم کو برگزیدہ کیا، پھر بنی آدم سے عرب کو، پھر عرب سے مجھے برگزیدہ کیا۔ خوب غور سے سن لو، جو عرب سے محبت رکھتا ہے تو وہ مجھ سے محبت رکھنے کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے، اور جو عرب سے دشمنی رکھتا ہے وہ مجھ سے دشمنی رکھنے کی وجہ سے ان سے دشمنی رکھتا ہے۔ حافظ ابو نعیم رحمۃ اللہ تعالی نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبانی حضرت جبرائیل علیہ السلام کا قول نقل کیا کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا کہ میں نے زمین کے مغارب و مشارق کو دیکھا ہے، مگر کسی شخص کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے افضل نہیں دیکھا، اور کسی کی اولاد کو بنی ہاشم سے افضل نہیں دیکھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے
کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آیت مبارکہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسَكُمْ یعنی فقو زبر سے پڑھا اور فرمایا میں نسب سسرال اور حسب میں تم سب سے نفیس ترین ہوں، اور میرے آباء و اجداد میں حضرت آدم علیہ السلام تک صفحہ نہیں بلکہ وہ سب نکاح سے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کرمہ اللہ تعالی وجہ الکریم سے مروی ہے کہ حضور سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے آباء و اجداد نکاح سے پیدا ہوتے ہیں، صفحہ جاہلیت سے نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام تک میرے آباء و اجداد میں کوئی اس برائی کے قریب تک نہیں گیا۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمیشہ پاکیزہ پشتوں سے طیب و طاہر ارحام کی طرف منتقل فرمایا، اور جب بھی دو قبیلے بنائے مجھے بہترین اور اچھے قبیلے میں رکھا جاتا۔ تھینکس فار واچنگ اس. فار مور ویڈیوز سبسکرائب اسلام کی دنیا۔